السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ پون دا ڈسٹرکشن سیریز چل رہی ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے اور آج کا جو پارٹ ہے وہ ہے پون ایڈکشن لیڈس ٹو مچ مور۔ ایک پون ایڈکٹ جو ہے صرف پون دیکھتے دیکھتے صرف وہیں پر اس کی خواہش یا وہیں پر اس کا جو یہ عمل ہے، پریکٹس ہے، وہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں کہ یہ سٹیپ کے بعد وہ اور بھی سٹیپس لینے شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے جو اللہ نہ کرے پون ایڈکشن میں ہے، آپ یہ باتوں کو غور سے توجہ سے سنیے، اور اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہے، کیا کیا آپ کی لائف اور آپ کی ہیلتھ اور آپ کی آخرت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور آپ کس دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ غور کریے، توجہ سے سنیے۔ جب انسان پون دیکھتا ہے تو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتے ہیں، سیکشول ارج اس کی جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پون ایڈکٹ صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیکھنے کے بعد وہ خاموش فون بند کر کے رکھ کر سو جاتا ہے؟ ایسے بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سارے وقت، بلکہ آئی ڈونٹ نو کہ ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی پون ایڈکٹ صرف پون دیکھ کر خاموشی سے سو جائے، ایسا بہت کم ہے، مشکل ہے میرے خیال سے، واللہ عالم ایسا بھی ہوتا ہوگا، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب سیکشول ارج بڑھ جاتی ہے ایک پون ایڈکٹ کی، تو اس کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے وہ راستے تلاش کرتا ہے۔ راستے تلاش کرنے میں ظاہر بات ہے انسان کو کوئی چیز حاصل کرنا ہو تو وہ راستے تلاش کرتا ہے، اور جو آسان راستہ ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو سڈن اس کو اس وقت پہ چاہیے۔ ایک انسان تھرسٹی ہے اینڈ ہی نیڈس ٹو ڈرنک واٹر، اس کو پانی کی پیاس لگ رہی ہے، تو وہ جہاں سے جلدی پانی ملے، جہاں سے اس کی پیاس بجھے، وہ پیاس اپنی بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پون ایڈکٹ جب پون دیکھ لیتا ہے، اس کے خواہشات کا لیول ہائی لیول پر چلے جاتا ہے، اور اس کو جو ارج بڑھ جاتی ہے تو اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ ذرائع تلاش کرتا ہے۔ اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پون ایڈکٹ اکیلے میں پون دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کے دماغ میں چلتا ہے، تو وہ جلدی جو ایزی ہے، تو فرسٹ اسٹیپ، وہ ایزی اسٹیپ اس کو یہ نظر آتا ہے اور لگتا ہے، وہ ہے ماسٹربیشن۔ ماسٹربیشن ان اٹ سیلف از اے بگ پرابلم۔ پون ایڈکشن ایک پرابلم ہے، اگین ماسٹربیشن از اندر پرابلم۔ تو وہ ماسٹربیشن میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہے، ماسٹربیٹ کر لیتا ہے، اور ماسٹربیٹ کرنے کے لیے وہ بہت طریقے استعمال کر کے اپنے آپ کو جیسے ماسٹربیٹ کرتا ہے، پھر وہ فیل کرتا ہے کہ ریلیکسڈ فیل کرتا ہے۔ یہ وقتی طور پہ اسے دکھتا ہے کہ اسے ریلیکسیشن مل گیا، سیٹسفیکشن مل گیا، لیکن لانگ رن میں یہی وہ لوگ ہیں جو 8 سے 10 سال ہونے کے بعد سر پکڑ کر پریشان ہو کے روتے ہیں کہ ہم یہ کیا چیز میں پھنس گئے، کیونکہ جس کو پون ایڈکشن کی عادت ہے اور اس کے بعد ماسٹربیشن کی عادت ہے، ایسا دیکھا گیا اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی میرڈ لوگ ایون آفٹر دا میرج وائفس کے ساتھ رہنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سک رہے ہیں، خود کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ اپنے پارٹنرس کو تو سیٹسفائی کر دیتے ہیں، ویسے تو بہت سارے وقت پہ پارٹنرس کو سیٹسفائی نہیں کرنے کے کمپلینٹس آتے ہیں، لیکن ایون دو اگر آپ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی کر لیے، کئی پون ایڈکٹس جو پون ایڈکشن کے ساتھ ماسٹربیٹ کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹنرس کے ساتھ سیکس کرنے کے بعد بھی ماسٹربیشن کرتے ہیں، کیونکہ ان کو سیٹسفیکشن جو ہے ماسٹربیشن میں ملتا ہے، اپنے پارٹنر میں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی خطرناک قسم کی غلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے جو ہے اپنے پارٹنر کے لیے رکھا تھا کہ آپ اس کے ساتھ اپنی سیکشول ارج کو پوری کر کے اپنے نفسی خواہشات کو پوری کریں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں پر سیٹسفائی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو 5 6 8 10 سال سے لت پڑی ہے، ایڈکٹ ہیں آپ، تو آپ جب بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی بھی جب آپ ماسٹربیٹ کرتے ہیں، ایون آفٹر ہیونگ سیکس ود یور پارٹنر۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی مار ہے۔ اچھا، ماسٹربیشن، پون ایڈکشن کے بعد ماسٹربیشن یہاں پر نہیں رکتا، ایسے کئی کیسز ہیں جہاں پر لوگ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے آگے بڑھنے کی، جب آپ پون دیکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو اپوزٹ سیکس یعنی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ کو کچھ کرنے کی خواہشات پیدا ہوتی ہے۔ اف یو آر اے بوائے یو نیڈ اے گرل ٹو سیٹسفائی یور سیلف، رائٹ؟ تو اب ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی نہیں ملتی، یا پھر اگر افیئرس میں ہیں آپ تو آپ اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے تک پہنچ جاتے ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، جو عورت ہے یا لڑکی جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ زنا کرنے تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اتنا پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے پون دیکھ دیکھ کر کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ سیکس کریں، تو زنا ہو جاتا ہے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا سوچیے آپ، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ ایک انسان پون ایڈکشن سے اس کو زنا تک پہنچتا ہے۔ اگر زنا نہیں کر سکتا ہے، زنا نہیں کر سکتا، لڑکی کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بہت وقت پہ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، ایزی ایکسیس، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، وہ خود لڑکا لڑکے کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آج کل ہومو سیکشولس ہو رہے ہیں، جو گے بن رہے ہیں لڑکے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو لڑکیاں لیسبینس بن رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ، ایک بوائے کو گرل کے ساتھ جو ہے ملنا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ افیئر رکھنا، پھر اس کے ساتھ زنا کرنا ایزی، لڑکا لڑکا کمرے میں بندے ہیں، کسی کو شک بھی نہیں ہوتا، لڑکے اور لڑکے کے تعلقات، لڑکی اور لڑکی کے تعلقات، اور یہ جب تعلقات بلڈ اپ ہوتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے ان کو پھر دوسرے اپوزٹ سیکس میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔
یہ بھی ایک بیماری بن کے آپ کے ساتھ ہومو سیکشولیٹی اور لیسبین یہ بھی ایک بیماری بن کے انسان کے ساتھ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو پھر یہ ہو گیا. پھر اس کے ساتھ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ دیکھتا ہے کئی کیسز میں ہمارے سامنے ہمارے پاس بات آتی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے گھر کے پیٹ اینیملز کے ساتھ تک جو ہے حرکتیں کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. جسٹ امیجن, ذرا سوچیے آپ کہ انسان کیا لیول تک پہنچتا ہے یہ پون دیکھ دیکھ کر. وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے زنا نہیں ہو سکا, اپنے سیم جینڈر لڑکا لڑکی کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو سکا, اس کو شرم آ گئی یا کچھ بھی آ گئی, تو وہ دیکھتا ہے جانور تو کسی کو نہیں کہے گا. جانوروں کے ساتھ یہ تو ہم بچپن سے پہلے, یعنی بچپن تو نہیں, ہم جب ینگ تھے جب سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ لڑکے جو ہے نا یہ گندے کاموں میں تھے جانوروں کے ساتھ. اللہ اکبر. جسٹ امیجن, گوٹس, بفلوز, کاؤز اور پتہ نہیں گھر کے, یعنی یہ بہت خطرناک بات ہے. ذرا سوچیے آپ. تو یہ کوشش کرتے ہیں اور پیٹ اینیملس کے ساتھ بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ بھی نہیں ہوتا, لاسٹ آپشن ان کے پاس جو بچتا ہے, جو فرسٹ کہا تھا, وہ ماسٹربیشن کا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں, آپ اس بات پر غور کریے. آپ جو سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں لگتا. ایسے کیسز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو سٹارٹ میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے خطرناک ایڈکٹ ہو جائیں گے, ہم اتنی خطرناک عادتوں میں اس کے پڑ جائیں گے. سٹارٹنگ تھا اچھا لگتا تھا 4-5-6 مہینے, لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ ہیلپ لیس ہو گئے. آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں میری بات سے, اگر آپ اللہ نہ کرے پون ایڈکٹ ہے. اور کئی بھائیوں کو جو کاؤنسلنگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹ میں آپ بول رہے ہیں کہ یہ ہم ریلیٹ کر سک رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چیزوں تک پہنچے یا نہیں پہنچے, یا پہنچنے کی خواہش کی یا نہیں کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نہیں کیا. دا لیسٹ از ماسٹربیشن. تو آج توبہ کر لو, اور آج لوگوں کے ساتھ جو ہے کسی کے ساتھ آگے بڑھ کے بات کرو. کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو آئیے, ہم تو فری دینے کے لیے تیار ہیں, یا کوئی اور سے کاؤنسلنگ لے سکتے. ضروری نہیں ہے, ہمارے بہت دنیا میں بہت لوگ ہیں جو اچھا خیر کا کام کر رہے ہیں. علماء سے بات کریے آپ جا کر, اور ان سے جڑ کے ان سے پوچھیے کیسے نکلے ہیں بیماری سے, یہ لت سے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ارادہ کریے, ورنہ یہ ہوگا کہ صرف پون ایڈکشن کے ساتھ ہی آپ کا گناہ ختم نہیں ہوگا. اس کے ساتھ اللہ نہ کرے ماسٹربیشن کی عادت زندگی بھر چلتی ہے. اگر گے بن گئے, ہومو سیکشول بن گئے, شادی بھی ہو جائے آپ کی اپنی وائف کے ساتھ, یعنی کسی لڑکی کے ساتھ, اس کے باوجود بھی کئی ایسے لڑکے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں, وہ ہومو سیکشول سے, بیوی کے ساتھ بھی ہے لیکن ہومو سیکشول ہے ساتھ میں, وہ بھی کرتے ہیں. اور انسان کو اگر زنا کی عادت ہو جائے تو اسے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 شادی بھی کر لے تو وہ اس کی عادت لت ختم نہیں ہوتی. ایک زانی کبھی کسی سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. اللہ ہی توفیق دے اور وہ سچے دل سے توبہ کرے تو توفیق مل سکتی ہے, ورنہ اس کو زنا کی عادت لگی تو یہ کبھی وہ نہیں ہو سکتا. اور رہا سوال اینیملس کے ساتھ, تو اللہ محفوظ رکھے. اس کے بارے میں کیا بولوں, آپ خود سمجھ جائیں. تو یہ لت کبھی ختم نہیں ہوگی. پون ایڈکشن آپ کو اٹ لیڈس ٹو مچ مور. آج توبہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کی, ہماری نسل کی, آنے والی نسل کی, اولادوں کی, اللہ اور ہماری خود کی, اللہ ہر قسم کے ایسے گندی پلید قسم کے جو ہے فتنہ ہے, جو شر ہے, فتنہ فساد ہے آج کے دور میں, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو حفاظت فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ داروں کو, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے سوسائٹی کے لوگوں کو, سب کو اس دلدل اور اس بیماری کی جو ہے سمجھ دے, تاکہ ہم اس سے نکلے اور اس کا اویئرنیس پیدا کرے. پتہ نہیں ہے, آج بھی ہم تعجب کرتے ہیں, اتنی خطرناک بیماری جس میں آلموسٹ تقریباً نوجوان ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اوپر سائلنس ہے. پتہ نہیں اس کے اوپر خاموشی کیوں ہے. اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کر کے اس سے نکالیں, ورنہ یہ تو صرف گناہ اور یہ آپ کی ہیلتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ آپ کے ایمان کو بڑھنے ہی نہیں دے گا. ایک پون ایڈکٹ جو ہے وہ ایمان کے لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو لیول کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے نزدیک جو ہے قبول ہے. وہ نماز بھی پڑھے گا لیکن ساتھ میں گناہ کرے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھ رہا ہے لیکن فحاشی دیکھ رہا ہے, گندے کام کر رہا ہے, تو پھر کیسی نماز میرے بھائی. تو یہ بہت سارے ایمان کی دھجیاں اڑا دیتا ہے, ایمان کو یہ مار دیتا ہے. یہ اتنا خطرناک دیمک کے جیسا گناہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.